الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. ہم صحیح بخاری کا جو ہمارا سبق ہے، آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام کا آنا اور جو قرآن کا مراجعہ ہے، قرآن کا دہرانا، اس کے بارے سے متعلق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل امین سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں اس وقت بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے، خرچ کیا کرتے۔ تو یہ حدیث نمبر 6 ہے اس باب کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو بات شروع کی ہے وہ ہے کہ وحی اللہ رب العزت کا وہ پیغام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس پیغام کو اس قدر اتھینٹسٹی حاصل ہے کہ پیغمبر نے آ کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، یعنی آپ اندازہ لگائیں، قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے اگر کوئی ہدایت، رہنمائی، کامیابی کی راہ ہے تو وہ آسمان سے اترنے والی اس وحی کے اندر ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک واقعہ ہے، ایک نبی اپنے زمانے میں آئے ہیں اور اس زمانے کے جو حالات تھے، جو ضروریات تھیں، اس کے مطابق آسمان سے پیغام اترا اور ایک قوم ایمان لائی اور اس پر چلی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی بڑا ہی مختلف معاملہ ہے۔ آخری نبی اس دنیا میں آنے والے ہیں، اور وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ آسمان سے مجھ پر اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے کلام کو نازل فرما رہا ہے، اور میرا یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام اور یہ وحی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کا زیر اور زبر بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس کو نازل اللہ نے کیا ہے۔ تو جیسے نازل اللہ نے کیا، اسی طرح اس کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی ہے، اور یہ اس قدر جامع رہنمائی ہے، اس قدر کامل رہنمائی ہے کہ دنیا جتنی مرضی ترقی یافتہ ہو جائے، ہواؤں میں اڑنے لگے، زمین کو چھوڑ کر اور سیاروں پہ جا اترے، اور دنیا کے اندر اس کی ٹیکنالوجی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس نبی کا یہ پیغام ہے، اس نبی کی یہ دعوت ہے کہ اس ساری انسانیت کو، یہ مریخ پہ پہنچنے والے انسان کو، یہ چاند پہ پہنچنے والے انسان کو، یہ میڈیکل سائنس میں عجیب و غریب قسم کی ترقی اور آگے بڑھ جانے والے اس انسان کو یہ پیغام ہے کہ اس کی کامیابی
اس کی کامرانی، اس کی عزت، اس کی عقل مندی، اس کی خوشحالی کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ 1500 سال پہلے اترنے والی آسمانی اس وحی کے سامنے جھک جائے، سلنڈر کر دے۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جو نبی نے کیا، اور نبی پر ایمان لانے کا کتنا بڑا مطلب ہوتا ہے۔ آج کی ہم نسلوں کو یہ نہیں سمجھا پا رہے، نبی کو تو ماننا کیا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بزرگوں کو مانتا ہے۔ سکھوں کے کوئی گرو گزرے، وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ ان کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، یا کوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی اور نبی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی اور لیڈر کی بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی بھی ایسے ہی ایک نبی ہیں، اور آج کی نئی نسل کو ہم یہ سمجھا نہیں پا رہے، اور نبوت کا یہ جو مرتبہ اور مقام ہے یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہو کہ ہم عیسائیت سے، یہودیت سے ہماری دشمنی ہو، قرآن کو، قرآن ہمیں اس طرح سے کیوں بنانا چاہتا ہے، اس طرح کا پیغام کیوں دیتا ہے، یہ تم نے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اچھا، خود مغرب کو بھی سمجھ نہیں آتی، ویسٹ کو بھی سمجھ نہیں آتی، مغربی کلچر اور معاشرے کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ اسلام ہے کیا چیز، جو دنیا کے اندر ریاستوں میں بٹ کے نہیں رہ پاتا، اللہ کا حکم، اللہ کا نظام، اللہ کے دین کا قیام، یہ اس کو بار بار جو ہے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر، سعودیہ میں بیٹھ کر فلسطین کے مسلمانوں کی فکر کرتا ہے، کبھی کشمیر کے مسلمانوں کی فکر کرتا ہے، کبھی برما کے مسلمانوں کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو، یہ حیثیت دنیا کے تمام جو گروہ ہیں اور جو طبقے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر جتنے بھی آئے، وہ بھی اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور ان کی شریعتیں جو تھیں، ان کا بھی ایک وقت تھا جب تک دوسرے نبی نہیں آتے تھے، کہ اس وقت تک پچھلے نبی کی کے احکام چلتے تھے، پھر اگلے نبی آئے، پھر ان کے احکام چلے، اور جو رہے یہ تو وہ تھے نا جو وحی لے کر کے آتے رہے، انبیاء، اور جن کے پاس جو تو وحی کے بغیر دنیا میں کھڑے ہوئے، گرو نانک ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی تعلیمات، اخلاقیات، جو بھی ان کو سمجھ میں آئیں انہوں نے باتیں کی، وہ تو بہت ہی اس نبوت کے اس مقام کے ساتھ موازنہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ تو بالکل آپ کو زمین اور آسمان جیسا فرق نظر آتا ہے۔ تو خود انبیاء کی جو شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق آیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا ہے تو آپ کو اللہ کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا چاہے 10,000 سال کی ہو، یا 50,000 سال کی ہو، 1 ملین سال کی ہو، یا اربوں خربوں جتنے بھی اس دنیا کی زندگی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، دنیا میں نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، آسمان سے اب وحی کا سلسلہ رک چکا ہے، ایک خاص مدت میں، ایک خاص شخصیت پر جسے ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، نام مقدس سے یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا ایک خاص فرشتہ جبریل امین اللہ کے کلام کو لے کر کے اترا، اور وہ کلام رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا،
رہتی دنیا تک کے لیے اس کلام کو نمونہ اور دنیا کے لیے ماڈل قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے سوا کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی دانش مندی، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کے مطابق نہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نہ ہو۔ اور زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جہاں یہ اس رہنمائی کی بس ہو جائے، جہاں یہ تھک جائے، جہاں یہ فیل ہو جائے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنما ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مقدمہ، یہ ہے اصل کے اندر وہ بات جو آج ہمیں اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے سے جھگڑنے والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے دشمن کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو سمجھ نہیں ہے، نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر، قرآن کے جلائے جانے پر یہ مسلمان اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، اس مسلمان کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، یہ کیوں کٹنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کے نام پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا نبوت کے بارے میں تصور وہ یکسر مختلف ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اسی ہمارے تصور کو ایک خوبصورت روشنی سے روشن کرتی ہے کہ یہ جو آسمان سے کلام اترا، یہ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز رمضان المبارک میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات کو اترا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا پر جو ہے اس کا نزول ہوا، اور آسمان دنیا سے پھر یہ وقتاً فوقتاً جبریل امین اس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے، اور یہ ایک خاص ماہ کے اندر ہوا، یعنی یہ وحی کا اترنا اور اس کا آغاز جو ہے رمضان المبارک میں ہوا، اور رمضان المبارک کی بھی ایک پھر خاص رات کو یہ واقعہ ہوا جب اس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، جب یہ آسمان دنیا پر اترا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی زیادہ آپ دیکھیں یہ جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ وحی اترتی تھی تو ایسے آواز آتی ہے جیسے گھنٹی کے بجنے کی سی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی دیگر صفات بیان ہوئی وحی کی۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جب زمین پر اتارا ہے تو اس کی جو یہ اتنی زیادہ صفات اور اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، یہ سب کا سب اسی لیے بیان ہوا کہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین رمضان المبارک میں آتے، اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا جو ہے وہ مدارسہ کرتے، قرآن مجید کا دور ہوتا، قرآن کو پڑھا پڑھایا جاتا، سیکھا اور سکھایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اترنے والے فرشتے سے اس کلام کو سیکھا ہے، اور وہ فرشتہ بھی اللہ رب العزت کا پیغام لانے والا ہے۔ وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کو خدا کا پیغمبر نہ مانا جائے، خدا کا بھیجا ہوا نہ مانا جائے۔
انہ لقول رسول کریم، یہ ایک کریم رسول کا قول ہے، یعنی اس کو پہنچانے والے اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ فرشتے ہیں، اور وہ جبریل امین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں دیکھیں اس کا باقاعدہ یعنی ذکر کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنے قریب آئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 قوس کے فاصلے پر رہ گئے، یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ اور پیچھے حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور جبریل امین ایک کرسی کے اوپر یا تخت پر جو ہے وہ بیٹھے تھے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ آپ نے ان کی اصل کیفیت میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، آپ نے ان کو ان کی اصل حیت کے اندر دیکھا۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں، ایمان کو طاقت بخشنے والی ہیں۔ اس لیے رمضان کوئی رسم نہیں ہے نہ کہ مسلمانوں کا ایک، یعنی آپ دیکھیں ویسٹ میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں، اب تو ہر جگہ یہ تقریباً اس سوچ کو پھیلایا جا رہا ہے کہ رمضان کو، مسلمانوں کے شاعر کو، اسلام کے شاعر کو اس طرح سے شو کروایا جاتا ہے۔ بھئی عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہوتا ہے، مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے روزوں کے اور دن ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے روزوں کے اور دن ہیں۔ تو ایک نئی نسل کا بچہ جو ہے اور بچی جب وہ دیکھتی ہے نا، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہی جیسے ہیں، یعنی آپ اگر میں عیسائی پیدا ہوا ہوتا تو میں ان کی طرح کی رسومات اور عبادات اور وہ چیزیں میں کر رہا ہوتا۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہوں تو میرے لیے رمضان محترم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول ہے جو آج پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، وہ آپ جتنا مرضی زور سے بول لیں وہ دب جاتی ہے۔ جب تک ہم لاجیکل بنیاد کے اوپر یہ بات نہیں سمجھائیں گے تب تک اس بات کو سمجھنا خاصا مشکل چیز ہے۔ بھئی آخر کیوں میرا دین ہی سچا ہو، ہے نا؟ یہ تو ایکسٹریمزم ہے۔ یعنی ویسٹ آپ کو اس چیز سے تو نہیں روک رہا آپ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، وہاں تکلیف کیا آ رہی ہے؟ اس کو کس بات پہ آگ لگتی ہے کہ جب مسلمان یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جب قرآن کی یہ آیتیں آتی ہیں نا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ جب یہ آیات آتی ہیں نا کہ دنیا میں حق اور سچ صرف اور صرف دین اسلام ہے، دنیا میں سچی بات صرف وہی ہے جو آسمان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری، اور تمام انبیاء کی وحی جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس وحی کے سوا، آسمان سے اترے اس پیغام کے سوا، دنیا کے سارے ازم، دنیا کی ساری باتیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ اور آسمان سے اترنے والی آخری وحی قرآن مجید کے بعد پچھلی شرائع بھی منسوخ ہیں، ان کی بھی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کسی نصرانیت قابل قبول نہیں ہے، یہودیت کیا اپنے نبی پہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بات اس کے اوپر جتنی آپ محنت کریں گے، اپنی نسلوں کو جتنا اس کے اوپر کھڑا کریں گے، اتنا زیادہ اس نسل کو قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اس کو رمضان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی جو اس حدیث میں بیان ہوا۔ رمضان کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی محض اللہ کے سامنے جھک جانے کے دن نہیں ہے،
ان کے میں اللہ کی جو بہت عبادت ہوتی ہے، جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، یہ کوئی کہانیاں قصے نہیں ہیں۔ ان میں جو آسمان سے آوازیں لگتی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ کوئی امیجینیشن نہیں ہے، یہ آپ کو بس ایک ایک جو ہے نا ایک تصور کروایا گیا ہے تاکہ آپ اچھی سے اچھی عبادت کریں، کیونکہ آپ کو بہت ساری امیجینیشن دنیا کے بہت سارے مذاہب میں، دنیا کے بہت سارے جو ہے افکار میں وہ آپ کو مل جائے گی۔ نہیں بھائی، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واقعتاً ایک واقعہ ہوا اس زمین پر، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ آسمان سے وہ وحی اتری، جو وحی قیامت تک کے لیے قانون بنا دی گئی، قیامت تک کے لیے دستور بنا دی گئی، قیامت تک کے لیے انسانوں کے اکٹھ اور ایک ہو جانے کی بنیاد قرار دے دی گئی۔ وہ وحی اتری جس نے آ کر دنیا کی سارے نظاموں کو، دنیا کی ساری شریعتوں کو، دنیا کے سارے شخصیات اور ان کے فلسفوں کو باطل قرار دے دیا، اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا کسی بھی اور دین کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ نہیں صرف کہ آخرت میں ایسا ہوگا، مسلمانوں کو دنیا کے اندر اللہ کا حکم قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ دین دیا گیا جس میں یہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ، اے مسلمانوں تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنے کا معنی یہ بیان فرمایا کہ شرک ختم ہو جائے۔ الفتنة اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ یہ جو شرک ہے اس کو فتنے کا نام دیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو یہ جو آسمان سے وحی اتری ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ جبریل امین واقعتاً ایک ذات ہے، واقعتاً ایک ذات ہے، ایک مقدس ہستی ہیں جو آسمان سے اترے تھے، اور لیلۃ القدر کی رات کو بھی اترتے ہیں، اور فرشتے بھی اترتے ہیں۔ تو یہ اس زمین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان اور قرآن یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے، بلکہ خدا کا سچا پیغام، اور اس پیغام کے اترنے کا وہ سچا واقعہ ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ قیامت تک کے لیے رمضان کو مبارک قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آسمان سے جو وحی، جو فرشتہ لے کر کے آیا، سب فرشتوں کا سردار، جس نبی پہ اتری ہے تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس ماہ میں اترا ہے وہ ماہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات میں اترا ہے وہ ساری راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جس گھڑی میں اترا ہے وہ گھڑی ساری کی ساری گھڑیوں اور لمحوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے، یہ ہمیں وہ ٹھوس بنیاد دیتی ہے جس پر پھر ہم کھڑے ہو کر کے اپنی نسل کو بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا یہ قوم لوط کے اعمال کی دعوت دینے والا ویسٹ، LGBT غالباً نام ہے اس کا، ابھی مجھے ایک بہن نے بتایا کہ باقاعدہ وہاں امریکہ میں اور ویسٹ کے اندر اب اس کو یعنی باقاعدہ اس کی دعوت دے دے کر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو جتنا بھی کفر ہے، لواطت کا عمل ہے، کہ جو اللہ کی بغاوت کی باتیں ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی اس وحی کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے اس کلام کے ساتھ جنگ ہے، جس کو آسمان سے فرشتہ لے کر کے اترا، اور جس کو آسمانوں کے خالق، اس زمین اور اس جیسی کروڑوں اربوں بڑی اور اس کائنات میں پھیلے سیاروں اور ستاروں کے رب نے، جس نے اس گولے کو زمین خلا کے اندر تھام رکھا ہے،
جو اس کو سورج چاند اور طرح طرح کی نعمتوں سے سجائے ہوئے ہے، مزین کیے ہوئے ہے، وہ جو تنہا رب العالمین ہے، رب کبریا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا حکم نافذ ہے، اس کی سلطنت قائم ہے، اس کی سلطنت کو کوئی زوال نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں، اسی کا ہے جو زمینوں میں، سارے کے سارے خزانے اس کے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے کے سارے لشکر اس کے، وہ اللہ ہے جو الرحمن، الرحیم، القہار، الجبار، ان عظیم صفات سے متصف ہے، جو انسانوں پر رحیم ہے، کریم ہے، ان کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے اور ان کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، اس کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ تمہارے رب کا یہ دین ہے، اور یہ دنیا کے اندر قوم لوط کی عمل کی دعوت دینے والے، ہم جنس پرستی کی باتیں کرنے والے، بے حیائی کی باتیں کرنے والے، یا دنیا میں کسی بھی قسم کی اور ایسی آزادی کی بات کرنے والے کہ جو اللہ رب العزت کے مد مقابل ہو، جو اللہ کے دین کے مد مقابل ہو، یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ ذلیل و رسوا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اپنے بچوں کو حدیث نبوی کو پڑھاتے ہوئے، رمضان کے واقعے کو سناتے ہوئے، رمضان میں جبریل امین کے آ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ذکر کرتے ہوئے اس کو محض ایک کہانی نہ سنائیں، اس کو جوڑیں اپنے واقعے سے، اس کو جوڑیں اس کے ایمان سے، اور اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہے ہمارے نبی، اور یہ ہے نبی پہ اترنے والا کلام، یہی حق اور سچ ہے، اور اسی کی فتح و کامرانی ہے۔ یاد رکھو مستقبل اسلام کا ہے، چاہے دنیا جو مرضی کر لے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دیں، مگر اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کتنا ہی ان کو ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو لیکن جو کافروں کی جھوٹی روشنیوں کے اندر جس کی آنکھیں حقیقت کو نہ دیکھ سکیں، جس کی آنکھیں پھسل گئیں، جو اللہ رب العزت کی وحی پر، اللہ کے نازل کردہ اس کلام کی عظمتوں پر، اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر، اس کی اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہبر و رہنما ہونے پر ایمان نہ لایا، اس نے اپنا خسارہ کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس وحی اور ان فرشتے اور اس وقت کا اسی طرح اس پر ایمان لانا نصیب فرمائے کہ جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں ناقدری سے بچائے، رمضان کی، قرآن کی، اور سب سے بڑھ کر پیغمبر رحمان کی، اللہ ہمیں ان کی ناقدری سے بچائے۔ بلا شبہ یہ خسارے کا سودا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔